سخت ترین مصیبتوں میں اگر آپ منت کر لیں آپ کی لائف کے آبسٹیکلز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے دور ہوں گے۔ نیاز ضرور کرو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ نیاز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ضرور، سال بھر تم کھاؤ گے رزق، سال بھر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کوئی معمولی مہینہ نہیں تھا، ابھی بھی موقع ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ منتھ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، بے انتہا امپورٹنٹ۔ ابھی میں نے مجلس کا آغاز بھی تسبیحات اربع سے کیا، یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو کثرت سے رجب میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ اللہ کے وہ چار نام ہیں کہ جو اتنے، ہر نام امپورٹنٹ ہے اللہ کا، ہر نام امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ چار نام سبحان اللہ اس کی تعریف ہے، الحمدللہ تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا نام ہے اس کا، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، پھر اللہ اکبر۔ یہ چار نام میں نے بڑی آسانی سے بول دیا، ایک ایک نام پہ ایک ایک مجلس ہوگی، اتنے امپورٹنٹ نام ہے کہ تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے، اپنی زندگی کو بدل سکتے، ہر دعا اس تسبیح کے بعد قبول ہو جائے، اور سیٹسفیکشن چاہتے، سکون چاہتے، قلبی سکون چاہتے تو یہ تسبیحات اربع پڑھو، کوئی بھی اللہ کے نام لیکن تسبیحات اربع، اس لیے کہ دعائے کمیل میں آج ہی کی شب میں آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی، میرا مولا کہتا ہے کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، کسی بیمار کے اوپر جا کے پڑھنا اس کو شفا ملتی ہے، کثرت سے جتنی دفعہ چاہے پڑھو، منیمم 18 ٹائمز پڑھنا، لیکن پڑھنا ضرور۔ شیخ عباس خمی یہ کہتے ہیں مفاتیح الجناح میں کہ اگر یہ تسبیحات اربع کوئی شخص صبح فجر کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے 18 مرتبہ اپروکسیمیٹلی 18 ٹائمز پڑھے، رات بھر اس کی عبادت میں لکھا جائے گا، دن میں پڑھے گا تو فرشتے اس کے بدلے میں اللہ کی تسبیح کریں گے، اور اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ یہ بھی بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے کسی کی ہستی نہیں سوائے اس کے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت۔ یہ عجیب تسبیح ہے دوستو، آپ جتنی دفعہ چاہے پڑھیں، رجب میں جتنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے اس تسبیح کی تلاوت کرو، اس لیے کہ بالکل آخری ایام ہے، اب ہارڈلی ایک ہفتہ 8-9 دن ہے۔ میں بار بار کہہ رہا کہ رجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے آپ پڑھ سکتے، لیٹے ہوئے آپ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اتنا ثواب بتایا گیا رجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بچوں سے بھی پڑھو، میری ایک ہی خواہش ہوتی کہ بڑے تو پڑھتے ہی لیکن بچوں سے ضرور پڑھو، اس لیے کہ تم جب بچے کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہی ایک پہلا پیغام ہے جو اللہ کے رسول نے آ کے دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صرف اتنا جملہ بولا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جو سرکار کا اعلان تھا وہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور آپ جب تبلیغ کرتے تھے مکے کی گلیوں میں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو اسی طرح دعوت دیتے کہ بولو لا الہ الا اللہ، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا وحدہ لا شریک کے۔ تو کوشش کرو جو بھی میری اس وقت ایصال ثواب کی مجلس اہل بیت چینل پہ لندن سے مجھے سن رہا، میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے کہ بچوں کو سکھاؤ، اسکول جا رہے آپ ڈراپ کر رہے اسکول کو، اگر اپنی کار میں ڈراپ کر رہے تو just ask them to recite 9 times 10 times just say کہ لا الہ الا اللہ لا الہ، تو بچوں کو عادت ہو جائے گی لا الہ الا اللہ بولنے کی، اور معصوم بچے کی زبان سے جب لا الہ الا اللہ نکلے گا تو وہ خوشنودگی پروردگار ہے، معصوم کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے معصوم بچے اس کی وحدانیت کا جب اعلان کریں گے، لا الہ الا اللہ بولتے جائیں گے تو وہ کتنا اللہ راضی ہوگا۔ اور دوستو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم گناہ
کر رہے، مسلسل گناہ کر رہے، لیکن اس کا کرم ہے اس لا الہ الا اللہ کا کہ وہ مسلسل اپنے ہمارے اوپر رحم کیا جا رہا۔ تو کوشش کرو کہ یہ تسبیحات اربع بھی جتنی تیزی کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ، جتنا پڑھ سکتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ، 10 دفعہ، 100 مرتبہ، جو اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس میں یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ آپ کی لائف کے آبسٹیکلز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے دور ہوں گے۔ پھر آپ رجب گزرنے کے بعد پھر آپ یہ نہیں بولنا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ مہینہ رکھا اللہ نے صرف اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اس میں اور فائدہ یہ کہ جب آپ تسبیحات اربع پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو یہ بولنا کہ on behalf of my مرحوم فادر and behalf of my مرحوم مدر پڑھ لو، میں اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ لو۔ پہلے والدین کا نام لو کہ آپ اکیلے آپ کو ثواب نہیں مل رہا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، اور جب ماں باپ کو ملے گا تو ماں باپ آپ کے حق میں وہاں سے اللہ سے دعا دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف 2 کا نام لے، ماں کا نام لو، باپ کا نام لو، 1000 آدمی کا نام لو، پورے انٹائر اور فیملی کا نام لو، ذہن میں لاؤ کہ اس کا اس کا اس کا اس کا۔ پھر یہ آپ یہ دعا کر لو کہ پروردگار جتنے مرحومین مولا کے زمانے سے لے کے آج تک گزر گئے وہ سارے مرحومین کے لیے دینا ہے۔ تو وہ سارے مرحومین کے بیہاف میں اگر آپ کے بچے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، آپ بھی تسبیحات اربع پڑھ رہے، کچھ نہیں کرے، اگر وضو سے نہیں بھی ہے تو چلے گا، اگر وضو سے رہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وضو نہیں بھی کیا ہے آپ نے تو کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کے گھر میں بیٹھے، جیسے میری مجلس سن رہے، آپ جہاں پہ بھی بیٹھ کے مجلس سن رہے آپ پڑھتے رہو، اور یہ نیت کرو کہ یہ میرے مرحومین کو پہنچے، میرے ماں باپ کو پہنچے، میرے بھائی بہنوں کو پہنچے، میرے رشتہ داروں کو پہنچے، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کو پہنچے۔ آپ سوچو، تصور نہیں کر رہے آپ کہ اللہ کی اس تسبیح پڑھنے سے میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا کہ اگر تم کو شفا چاہیے، امام علی بول رہے شفا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہوں گے تو شفا ہوگی، نہیں، سکون تمہاری شفا ہے، تم صحت کے ساتھ ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، تم سکون کے، ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چل رہے پھر رہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، عزت مل رہی ہے، شفا ہے، رزق مل رہا ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ تو ہر چیز میں شفا ایک ورڈ ہے، اس میں کئی ساری چیزیں آ گئی، تو کوشش کرو، میرا مولا بول رہا ہوں ذکر ہو شفا، ذکر ہو شفا، کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ اور معصوم بچے اگر پڑھیں گے، معصوم بچے، تو ان کی تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ ہر بچے کو جو بھی پڑھے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک صلوات ضرور پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، then you start this tasbih, then you start reciting لا الہ الا اللہ اور یہ تسبیحات اربع۔ پہلے ایک ہی صلوات پڑھو، لیکن پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد صلوات پڑھ کے آپ یہ تسبیح کو سٹارٹ کرو، then you will see کہ کیسے آپ کا وہ دن گزرتا، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کیسی آپ کی رات گزری۔ تسبیحات اربع can change your life، پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور رجب کے مہینے میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا میں، شعبان کے مہینے میں آپ کو 10 نیکی لکھی جا رہی، رجب میں 1000 لکھی جائے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اور ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر نہیں کہ آپ ماں باپ کی لحد پہ جا کے بھی آپ تسبیحات اربع پڑھ سکتے، اللہ کا ذکر کر رہے، ذکر کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے، ذکر پروردگار۔ تو جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ مرحومین کی نیابت میں، behalf of all your مرحومین، جتنے مرحومین گزرے ان کی نیابت میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو دیتا کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایون آفس جا رہے، اگر آپ کے آفس میں کوئی پرابلم ہے، بزنس میں کوئی پرابلم ہے، نہیں چل رہا، تسبیحات اربع پڑھو، پڑھ کے، اور رجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ۔ اور تیسری بات رجب کے مہینے کی بتا دیتا، اس لیے کہ بالکل آخری ایام، گناہوں کی معافی، گناہوں کی معافی، یہ بہترین ثواب بتایا گیا رجب کے مہینے۔ اگر خدا نہ خواستہ رجب کا مہینہ گزر جائے اور اللہ ہم کو معاف کر دے، اور خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہ معاف نہ ہو تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا کہ اللہ نے کہا یہ مہینے میں معاف کرنے والا۔ تو کوشش کرو استغفار کی، لا الہ الا اللہ کی اور تسبیحات اربع کی، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، اس میں کوئی لیمٹ نہیں، جتنی دفعہ چاہے پڑھو۔ پوری دنیا میں نے یہ بات بتائی ہے، پوری دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اور تیسری چیز یہ بولنا، اصل تیسری بات یہ کرنا ہے کہ آج 22 رجب کی شب
22 رجب کا دن آنے والا ہے، 22 آف رجب. ہر گھر میں ماشاءاللہ نیاز ہوتی، یہ نیاز ضرور کرو، نیاز ضرور کرو. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ نیاز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. ضرور سال بھر تم کھاؤ گے رزق، سال بھر اس کا، لیکن حلال رزق ہوتا ہے. حلال حلال تمہارا رزق ہے. میں جانتا ہوں سب کے پاس حلال ہے. حلال رزق کھل جاتا، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی. میں یہ نہیں بولا کہ پورے لندن والوں کو بلا کے آپ کنڈوں کی نیاز کرو، بہت اچھی بات ہے. 100 200 300 400 آدمی کو بلاؤ، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے، if you can't afford 100 200 people، صرف فیملی مل کے کرو. فیملی کے ہسبینڈ وائف بچے، اگر آپ زیادہ ایفرٹ کر سکتے بہت اچھی بات. جتنے لوگ آ کے نظر چکیں گے اتنا ثواب. اور میں یہ نہیں بولتا اس لیے کہ میری مجلس لائیو جاری کہ 22 رجب کا دن کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. اس دن امام کی خواہش ہے کہ تم اپنے گھر میں نظر کرو، اور یہ امام سے نظر ہے. لیکن ایک کوشش یہ کرنا کہ نظر، اچھا یہ مت بولو کہ نظر یہ کیا ہے، نہیں. نظر قرآن مجید سے ہے. سورہ دہر قرآن مجید کا مشہور سورہ سورہ دہر. یہ سورہ دہر کیوں نازل ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے پوری وضاحت دیکھیں آپ. سورہ دہر نظر قرآن مجید سے ہے. سورہ دہر یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اہل بیت اطہار کی تعریف کی، مدح کیا، ہر جگہ مدح کیا. اس میں اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے، جو ہم چاہتے ہیں وہ تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو. اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی. کیوں بتائی گئی؟ 3 دن مشہور واقعہ، ڈیٹیل میں نہیں جانا. 3 دن روزے رکھے تھے. کیوں رکھے تھے روزے؟ کس نے رکھے تھے؟ میری مظلوم بی بی زہرا نے رکھے تھے اور امام علی علیہ السلام نے رکھے. میرے مولا نے اور مظلوم بی بی نے رکھے. 3 دن کی نیت کی تھی روزے. کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی ہلکی طبیعت، لائک میں اپنی زبان میں بولوں بخار آ گیا تھا مثال کی طور. تو بی بی نے، ماں ہے نا، بابا ہے، منت کی کہ میرے بچوں کو اللہ تو صحت دے گا تو میں 3 روزے رکھوں. یہ اتنی زبردست نظر ہے، آپ ہر اس میں یہ نظر کر سکتے. روزوں کی نظر سب سے اچھی نظر. اور 3 دن روزے کی نیت کر کے روزے رکھو، اور روزے رکھ کے شہزادی کونین اور مولا کو ہدیہ کرو. آپ تصور نہیں کرنا کہ اس کا ثواب اور اس کی برکت اور اس کی رحمت کیا ہے. سخت ترین مصیبتوں میں اگر آپ منت کر لیں کہ میں 3 روزے رکھوں گی اس کام کے لیے، اور میں یہ روزے نظر کروں گی میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اور میرے مولا کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی سنت ہے، سنت معصومین ہے. نظر کرنا سنت معصومین ہے. اب آپ کو یہ نہ بولے کہ جناب یہ نظر کیا ہے، اس طرح کی باتیں مت کرو. چھٹے امام کی نظر 22 رجب کی ویری امپورٹنٹ. لیکن اس میں تھوڑی سی کوشش یہ کرو کہ جب آپ نظر کرو، نظر کا سفرہ بچھاؤ، تو اس وقت مکس گیدرنگ نہیں کرنا. پلیز بول رہا. یہ نہیں کہ نامحرم بھی موجود ہے، محرم بھی موجود. مکس گیدرنگ میں نظر نہیں ہوتی. نظر بالکل ایسا کرو کہ وہ میری بیوی تمہاری نظر کو قبول کرے. بہت اچھا. اور نظر ہمیشہ اچھا کرنا. تھوڑا کرو لیکن اچھا کرو. انہیں پاک اور پاکیزہ، اچھے کا مطلب پاک اور پاکیزہ طریقے سے. کیسے؟ ایک بہترین آپ 1 میٹر یا 2 میٹر کا ایک کپڑا خریدیں لندن میں، خرید کے اس کو 3 دفعہ پاک کر لو، پاک کر کے ڈرائی کر لو، ڈرائی کر کے آئرن کر لو، پریس کر لو، کر کے بہترین وہ سفرہ کا وہ رکھ لو، گرین کلر کا، وائٹ کلر کا، ریڈ کلر، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کلر کا خریدیں، خرید کے جو ہے پاک اور پاکیزہ طریقے سے اس کو بچھائیں. اپنے بیڈ روم میں ہو یا ہال میں یا کوئی امام بارگاہ گھر کے اندر ہے تو وہاں اور بچھا دے. بچھا کے آپ جس سے چاہے نظر دے. پوری پہ بھی دے سکتے ہیں، کھیر پہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے تو فروٹس پہ دے دو. نارمل فروٹس کو لاؤ، کوئی بھی 5 قسم کے پھل کو لانا. انار ضرور لانا، اس لیے کہ یہ میری مظلوم شہزادی کا پسندیدہ پھل تھا، جنت کا پھل ہے. 5 قسم کے پھل لاؤ، ایک بال میں رکھ، اس کو پاک کرو. پہلے لا کے پورے فروٹس کو پاک کرنا 3 مرتبہ. پاک کر کے جو بال ہے جس میں رکھ رہے آپ، جس پلیٹ میں رکھ رہے اس کو بھی پاک کر لو. ڈرائی کر کے آپ وہ فروٹس کے ساتھ میں بار بار بول رہا ہے کہ جتنی تم احتیاط کرو گے، نظر کے معاملے میں احتیاط لازم ہے. ایسا نہیں کہ چلتا. یہ فکر خبیر کی تھی.
آپ کو معلوم ہے کہ پہلی نظر کب ہوئی تھی؟ جب جناب آدم نے جناب حابیل کو اپنے دوسرے بیٹے کو اپنا وارث بنایا تھا تو حابیل کے پاس شیطان آیا تھا، بڑا بیٹا تھا، شیطان آیا تھا اور شیطان ظالم نے کہا تھا کہ یہ حق تیرا اور تیرے چھوٹے بھائی کو خلیفہ بنا دیا اور تجھے یہ خلیفہ نہیں بنا، جا اپنے باپ سے پوچھ۔ جناب آدم کا تو وہ شروع سے دشمن تھا، تو حابیل آیا اور آ کے جناب آدم سے کہا کہ بابا یہ حق تو میرا ہے، میں بڑا بیٹا ہوں، تو آپ چھوٹے میرے بھائی کو بنایا اور مجھے نہیں بنایا۔ تو جناب آدم نے کہا تھا کہ بیٹا یہ میں نے نہیں بنایا، پہلا، پلیز غور سے سنو، پہلا زمین پہ خلیفہ بنایا جا رہا تھا، پہلے خلیفہ کا وارث تھا، پہلے خلیفہ تو جناب آدم انہی جاعلن فی الارض خلیفہ، وہ اللہ نے زمین پہ ان کو خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تو ان کا وارث بن رہا تھا۔ تو کس نے بنایا؟ آدم نے کہا بیٹا میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ اگر اللہ نے بنایا، کیسے معلوم کہ اللہ نے بنایا؟ تو جناب آدم نے کہا اچھا نظر کر اور ایک پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ دے۔ حابیل کے پاس وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، کھیت ہوتے تھے اس میں وہ کام کرتا تھا، وہی بنا، تو اس نے اناج میں گندم یا چاول جو بھی تھا وہ بولا یار یہ اللہ کھاتا تھوڑی ہے، اس نے ایسا ادھر ادھر کا لے کے ایک پلیٹ میں رکھ کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اور جناب حابیل کے پاس کیا، گوٹ شپ یہ تھے، بکرے بکریاں جو تھی، انہوں نے ایک اچھا خوبصورت بکرا، بہترین خوبصورت بکرا، اس کے کان بھی برابر، سینگ بھی برابر، ٹیل بھی برابر، سارا وہ لا کے رکھا۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر نظر اللہ قبول کرے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو اٹھا لیتے تھے۔ تو اسی طرح ہوا کہ حابیل کی نظر قبول ہوئی، قابیل کی نظر ریجیکٹ ہوئی۔ کیوں ریجیکٹ ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے وہ اہتمام نہیں کیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نظر کرنے کا اہتمام تھا۔ اور اب ایک بات یہاں روک کے بولتا، بات اگر آئی ہے یہاں پہ، تو حابیل کا جو بکرا تھا وہی بکرا جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا۔ جب جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے جناب ابراہیم ہزاروں سال کے بعد، جو واقعہ ہے جو ہم بقرعید کے دن ذبح کرتے، تو یہ وہی بکرا جو حابیل نے دیا تھا اللہ نے اس کو واپس کیا۔ بہرحال تو حابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی، حابیل کی نظر قبول ہوئی۔ اسی لیے ہمارے پاس ہے کہ جب بھی معصوم کی بارگاہ میں کوئی چیز تحفہ دو تو بہترین طریقے سے اور پاک اور پاکیزہ طریقے سے، بہت نیٹ اور کلین کر کے۔ اسی لیے میں یہ نہیں کہا کہ لاکھ پاؤنڈ کا جو ہے نظر کرو، یہ نہیں کہا کہ اتنا لمبا دسترخوان بچھاؤ، اگر تم ایفرٹ کر سکتے تو وائی ناٹ، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹے بال میں فروٹس کو رکھو یا کھیر پوری بنا کے اس کی نظر دو۔ آپ دیکھنا، یہ میں مسلسل کہتا ہوں کہ نظر ایک ایسی برکت ہے، نظر ایک ایسی برکت ہے کہ سال بھر تمہارا رزق کھل جاتا، اتنی رحمت نازل ہوتی کہ تمہارے گھر میں معصوم کی نظر ہو رہی۔ اور جب بھی نظر دینا، آپ وہ فروٹس رکھ رہے یا کھیر پوری رکھ رہے، جو بھی آپ رکھ رہے، اس کے ساتھ ساتھ گلاس میں پانی ضرور رکھو، گلاس آف واٹر ضرور رکھو۔ اور نظر دیں گے کیسا؟ آپ 5 دفعہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ صلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، پھر 9 مرتبہ صلوات پڑھو۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار یہ جو سورہ میں نے پڑھے اور یہ جو نظر میں نے کی ہے، یہ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے، آپ گفٹ کر رہے مولا کو، کہ مولا میں آپ کو یہ تحفہ کر رہا، اس لیے کہ آج کا دن اتنا بڑا عید کا دن ہے اور آپ کا حکم تھا کہ آج نظر دو اور چھٹے امام کے نام کی نظر دو، تو اسی لیے ہم نے آپ کی یہ نظر دی، مولا اس کی نظر کو قبول کرو، اس کے صدقے میں اب 1000 دعائیں مانگو، اللہ آپ کی اور مرحومین کے لیے ضرور دعا کرو، اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو، تو 22 رجب کی نظر مس مت کرو، جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر، 22 رجب کی نظر ضرور کرو، انتہا زیادہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، عید کا دن ہے، ایک ایسا دشمن اہل بیت، دشمن امام علی دنیا سے واصل جہنم ہوا کہ میں نام تو نہیں لیتا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تو بہرحال یہ دن نظر کا کرنا بے انتہا ثواب ہے۔
جیسا مخصوص تاریخیں ہیں نظر کے، ہر امام کی ولادت میں بھی آپ نظر کر سکتے، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر دو، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن علیہ السلام کی نظر دو۔ ابھی آپ نے بی بی کی ولادت کے مہینے میں 22 جمادی الثانی میں مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان کیا تھا، اسی انداز سے آج یہ چھٹے امام کا نظر ہے۔ تو کوشش یہ کرنا کہ جتنا ہو سکے نظر کرو، اور 22 کی نظر ڈونٹ مس اٹ، یہ رجب کے مہینے کی مخصوص ترین نظر ہے۔ میری خواہش ہے کہ آج کی میری مجلس کے بعد لندن کے، یو کے پورے دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل بیت چینل سنا جا رہا، اس کے ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی استطاعت کے ساتھ جو وہ ایفورٹ کر سکتا ہے یہ نظر کرو، اس لیے کہ دوستو نظر ایک برکت کی چیز ہے، اور رجب کا مہینہ مسلسل برکت ہے۔ بس آخری ایام اور رجب کے ہیں، اور میرا وقت بھی ہو گیا۔ مولا آباد رکھے آپ سب